باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مشاہد صاحب، ہماری گفتگو جو ہے وہ شرائط نماز میں سے تیسری شرط میں ہے۔ پہلی شرط وقت، دوسری شرط قبلہ، اور تیسری شرط جو ستر العورت۔ عورت سے مراد سندھی یا اردو والی عورت نہیں بلکہ شرمگاہ، یعنی نماز میں شرط ہے کہ شرمگاہ چھپی ہوئی ہو۔ اچھا، مرد کی اور عورت کی یہ کیا ہے، ستر ایک جیسی ہے، یعنی جسم کا چھپانا یا فرق ہے؟ فرماتے فرق ہے۔ مرد صرف اور صرف اپنے قبل اور دبر کو چھپائے گا، یعنی آگے اور پیچھے کو۔ ایک انڈر ویئر پہن کر بھی مرد نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ انڈر ویئر کے ذریعے اس کی قبل بھی چھپ گئی، اس کی دبر بھی چھپ گئی۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ دبر میں بھی صرف مخرج کو چھپانا ہے۔ ٹھیک ہے، یا یوں سمجھیں کہ وہ جو ایک نالی سی بنی ہے اس کو چھپانا ہے، باقی سائڈ میں جو ابھرے ہوئے دو پہاڑیاں ہیں ان کو بھی چھپانا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ عورت کو پورا جسم چھپانا ہے، صرف اتنا چہرہ ظاہر کر سکتی ہے جو چہرہ وضو میں دھو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہاتھ بھی جو کیا ہے اس جوڑ تک، جو کلائی اور ہاتھ کا جوڑ ہے یہاں تک ظاہر کر سکتی ہے، اور پاؤں کا ظاہری حصہ جس پہ مسح کرتی ہے وہ ظاہر کر سکتی ہے، اکیلی ہو یا کوئی دیکھنے والا ہو۔ بند کمرے میں اگر اکیلی عورت ہے وہ بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ٹھیک ہے، اگر عورت خانہ کعبہ میں بھی ہو تو بھی اس کو نماز پڑھنی ہے، تو اکیلی بھی ہو کوئی بھی نہ دیکھے تو بھی اس کو یہ اتنے جو کیا وہ چھپانا واجب ہے۔ اچھا، عورت کو یہ چھپانا واجب ہے یا انثیٰ کو؟ فرماتے عورت اور انثیٰ میں کیا فرق ہے؟ عورت کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ امرأتن، جو اردو والی عورت ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ہم انثیٰ کہیں گے تو یہ بڑی عورت کو بھی شامل ہے، چھوٹی بچی کو بھی شامل ہے، اور اگر صرف ہم جو کیا ہے امرأتن کہیں گے تو یہ صرف بالغ عورت کو شامل ہے، بچی کو جو کیا یہ مسئلہ شامل نہیں ہوگا۔ خیر، مزید اس کی تفصیل عبارت میں پڑھیں گے۔ نہیں سنیں، مذکر اور مونث کے حوالے سے ستر کے شرائط کیا ہیں؟ جو چیز چھپا رہی ہے اس کے کیا شرائط ہیں؟ فرماتے سب سے پہلے تو شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ پاک ہو۔ آپ جس چیز سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنا پردہ کرتے ہیں نماز میں، وہ کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ اور اگر نجس ہوگا تو پھر کہتے ہیں نماز صحیح نہیں۔ البتہ نجاست کی دو صورتیں ہیں، ایک نجاست معفو عنہا، یعنی جس کو معاف کیا گیا ہے کہ اگر اتنی نجس ہو تو بھی خیر ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہو تو کوئی حرج نہیں اس کے علاوہ۔ اچھا، معفو عنہا کون سی نجاست ہے؟ دماء ثلاثہ نہ ہو، حیض، نفاس، استحاضہ والا خون نہ ہو، اس کے علاوہ صرف اور صرف خون معاف ہے۔ ٹھیک ہے، پیشاب ایک دو مورد میں وہ بھی معاف ہے۔ ٹھیک ہے، باقی نہیں تو اور نجاسات جو ہے کیا وہ معاف ہو، منی معاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے جناب پاخانہ معاف نہیں ہے۔ اچھا، پیشاب کس کے لیے معاف ہے؟ دو بندوں کے لیے۔ ایک سلس البول، جس بندے کو ایک ایسی بیماری ہے قطرہ قطرہ ہو کے پیشاب نکلتا ہے، پیشاب رکتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے آگے چل کے پڑھیں گے، وہ کوئی تھیلی بنا لے، ٹھیک ہے، اس میں وہ اپنے جو ہے کیا ہے پیشاب والی جگہ کو محفوظ کرے تاکہ اس کا پیشاب اور جگہ نہ پھیلے۔ اور دوسرا دایا، وہ عورت جو بچوں کی پرورش کرتی ہے تو بچے بار بار اسے پیشاب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ پیشاب والے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ خوب، البتہ پھر اس کو بھی جو کیا ہے دن میں ایک مرتبہ اس کپڑے کو دھونا جو کیا ہے واجب ہے۔
افضل یہ ہے کہ وہ عورت اس طریقے سے اپنی نمازیں پڑھے کہ جس میں اس کے کپڑوں کی نجاست کم ہو. بھائی اگر ظہر کو اول ٹائم پڑھے گی تو پھر ظہر اور مغرب کے بیچ میں تقریباً 6 گھنٹے کا فاصلہ ہے. آج کل کے حساب سے 12:10 پہ زوال ہوتا ہے. کتنے بجے؟ 12:10 پہ. اور غروب ہوتا ہے میرے خیال میں 5:45 پہ. تو 5 گھنٹے اور 35 منٹ کا فاصلہ ہو جائے گا. اس لیے شام کے ٹائم پہ یہ اگر کپڑے پاک کرے گی اور نماز پڑھے گی تو پھر اس کی جو ہے کیا ہے ظہرین کی نماز اور مغربین کی نماز ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گی. جب ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گی تو اس میں یا تو اس کے کپڑے نجس ہی نہیں ہو پائیں گے، یا اگر نجس ہوئے تو 5 گھنٹے میں 5 مرتبہ نجس ہو سکتے تھے، تو ان 15 منٹ میں 1 مرتبہ نجس ہوں گے تو بھی کم نجاست ہوگی. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو ساتر ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مغصوب نہیں ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے. اگر غصبی ہوگا تو جو ہے کیا اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی. تیسری شرط جو ہے کیا ساتر کی کہ جناب جانور کے 2 قسم کیے جاتے ہیں، معقول الحم، غیر معقول الحم. معقول الحم جس کا گوشت کھایا جائے، غیر معقول الحم جس کا گوشت نہ کھایا جائے. بکری کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اس کے اگر چمڑے سے بھی لباس آپ بنوانا چاہیں بنوا سکتے ہیں، اس کے بالوں سے بھی بنوانا چاہیں تو بنوا سکتے ہیں. بھیڑ ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بد نصیب ہوگا جو انہیں کھاتا ہو، اکثر ہمارے لوگ بد نصیب ہیں، ٹھیک ہے، تو بھیڑ کے بالوں کی بھی اگر لباس ہو تو بن سکتے ہیں. لیکن وہیں پر ریچھ کے جلد، شیر کی جلد، ٹھیک ہے، وہ ان کا جو ہے کیا آپ ساتر نہیں پہن سکتے ہیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے مردار کے اگر بال ہوں، بکری ہی کیوں نہ ہو، بھیڑ ہی کیوں نہ ہو، تو ان کے بالوں کا بھی لباس نہ ہو. کہتے ہیں اس کے بال آپ اس کی چمڑی سے 2 طریقے سے جدا کرتے ہیں. ایک مرتبہ قینچی سے کاٹتے ہیں تو ان بالوں کی جڑ وہیں چمڑی میں رہتی ہے، تو اگر مردار کے بھی آپ نے بال اوپر سے کاٹے تو ان کا آپ لباس بنوا سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے بال کیا ہیں، پاک ہیں. ٹھیک. اور جناب فرماتے ہیں مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لباس حریر نہیں ہونا چاہیے، حریر یعنی ریشم. ٹھیک ہے. البتہ عورت کے لیے حریر کی اجازت ہے. خنثی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ خنثی کیا ہے. الثالث سے پہلے شرط کا لفظ آپ تقدیر میں رکھیں جناب مشاہد صاحب. الشرط الثالث، تیسری شرط جو ہے کیا ہے نماز کی، ستر العورت، وہ یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھپانا. وہی اب یہ شرمگاہ ہے کیا چیز؟ القبل والدبر للرجل، مرد کے لیے جو ہے جناب قبل اور دبر آگے اور پیچھے چھپانا چاہیے. والمراد بالقبل، آگے سے مراد کیا ہے؟ سینہ، پیٹ، ناف، یہ مراد ہے. فرماتے ہیں القضیب والانثیان. ٹھیک ہے بھائی، ایک اعلی تناسل اور ساتھ میں جو 2 چیزیں لٹکی ہوئی ہیں وہ بے دبر، اور دبر سے مراد کیا؟ المخرج، صرف جہاں سے گندگی خارج ہوتی ہے وہ مراد ہے، باقی اور کوئی چیز مراد نہیں ہے. لل، اب یہ لفظ تھوڑا میرے ذہن سے نکل رہا ہے، لل الیان، الیان مراد نہیں ہے. الیان کیا؟ 2 گوشت کی جو ابھرے ہوئی پہاڑیاں ہیں، پھر مشہور قول مشہور کے مطابق. وجمیع البدن عد الوجہ. اچھا، یہ کس کا جمیع البدن؟ بیٹا دیکھیں عربی عبارت میں کبھی کبھی مبتدا 4 لائنیں اوپر ہوتی ہے، خبر 4 لائنیں نیچے ہوتی ہے. وہ جمیع البدن للمرأۃ، یہ مرأۃ تقریباً 4 لائنوں کے بعد آیا ہے. اور عورت کی شرمگاہ کیا ہے؟ عورت بے معنی اردو والی عورت، اس کی شرمگاہ کیا ہے؟ فرماتے پورا کا پورا بدن سوائے چہرے کے. کون سا چہرہ یا چہرے کی کتنی مقدار؟ وہ ہوا وجہ ما، وہ مقدار ہے یجب غسلہ، جس کا دھونا واجب ہے، من ہو، اس چہرے میں سے. بیٹا من تبعیضیہ ہے، ہو کی ضمیر وجہ کی طرف جائے گی. وضو اصالتاً، وضو میں جو آپ چہرہ دھوتے ہیں مشاہد، اس چہرے دھونے کے 2 حکم ہیں. ایک اصل وضو کی وجہ سے دھویا جاتا ہے، اور چہرے کا دوسرا حصہ ہے احتیاطاً دھویا جاتا ہے.
اصلی چہرہ جو دھویا جاتا ہے انگوٹھے اور بیچ والے انگلی کے بیچ میں جو حصہ آتا ہے وہ اصالتاً دھونا واجب ہے، لیکن پھر مزید سائڈوں کی طرف ہم ہاتھ لگاتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو اصل میں وضو میں واجب چہرہ، اتنا چہرہ عورت ظاہر کر سکتی ہے، والکفین، اور اپنے دونوں جو کیا ہے جناب ہتھیلیاں ظاہر کر سکتی ہے، یا دونوں ہاتھ، ظاہرہما و باطنہما، بھائی ہاتھ کا ہتھیلی والا حصہ اور یہ ظاہری حصہ، ظاہری حصہ کون سے کو کہتے ہیں؟ یہ پشت والے کو، باطن یا اندر والے کو، من الزندین، زندین کو ہم سندھی میں مریو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ جوڑ جو کلائی اور ہاتھ کے بیچ میں ہے، اس جوڑ تک ظاہر کر سکتے ہیں۔ و ظاہر القدمین، ظاہر کو میں نے جر پڑھا، اب آپ پریشان ہوں گے کہ جر کیوں پڑھا؟ ہاں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وجہ پہ عدل وجہ و ادا ظاہر القدمین، ٹھیک ہے، دون باطنہما، پیروں کا ظاہر کر سکتی ہے۔ بھائی پیروں کا ظاہر کون سا حصہ ہے؟ مشاہد، کون سا حصہ ہے؟ ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ ہاں، جہاں پہ مسح کر رہی ہے تو پیروں کا جو باطن حصہ ہے اس کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ وہ حدہما مفصل الساق، پاؤں کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ساق، یعنی پنڈلی والا جو جوڑ ہے، ہاں یہاں تک ظاہر کر سکتی ہے۔ وہ فی ذکر و دروس، اور مصنف صاحب نے کتاب ذکر اور کتاب دروس میں الحق باطنہما بظاہرہما، ملحق کیا ہے پاؤں کے باطن کو پاؤں کے ظاہر کے ساتھ، یعنی ظاہر کو ظاہر کر سکتی ہے تو پاؤں کے باطن کو بھی ظاہر کر سکتی ہے۔ وہ فی البیان، اور مصنف صاحب نے کتاب بیان میں استقرب ما ہونا، قریب شمار کیا ہے اس فتویٰ کو جو لمہ میں دی۔ لمہ میں فتویٰ کیا دی مشاہد؟ کہ پاؤں کے ظاہر کو ظاہر کر سکتی ہے لیکن پاؤں کے باطن کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ وہ احوط، تو اسی میں احتیاط ہے۔ تو اب یہاں ہماری عورتیں تو جب سجدے میں جاتی ہیں تو بھی ان کا پاؤں ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ سجدے میں جب جاتی ہیں تو ان کو پاؤں چھپانا چاہیے، کیونکہ پاؤں کا باطن جو ہے کیا وہ ظاہر نہیں کر سکتی۔ پہلے جو ترو ظاہر نہ چھڑ کھپے للمرأۃ، اب جمیع البدن اوپر آیا، نیچے آ کے للمرأۃ بتا دیا کہ بھائی پورا بدن عورت کو چھپانا ہے۔ وَيَجِبُ سَتْرُ شَيْءٍ مِّنَ الْوَجْهِ وَالْكَفِّ وَالْقَدَمِ مِنْ بَابِ الْمُقَدِّمَةِ، توجہ، جب وضو کرتے ہیں تو جو چہرہ واجب ہے اس سے کچھ اضافی مقدار دھونی ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ اصل میرا چہرہ دھل گیا۔ لیکن نماز میں جب پردے کی بات ہے تو فرض کریں کہا کہ بیچ والے جو ہے انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں جو حصہ ہے اس کو دھونا ہے نا، تو اتنا ظاہر کر سکتے، بہتر ہے کہ اس سے بھی کچھ کم ظاہر کرے تاکہ یقین ہو جائے کہ جتنا مجھے چھپانا چاہیے تھا وہ چھپ گیا ہے۔ وَقَذَا فِي عَوْرَةِ رَجُلٍ، اور اسی طریقے سے بھائی جیسے عورت کو احتیاطاً تھوڑا اضافی خود کو ڈھانپنا ہے، اسی طریقے سے مرد کی شرمگاہ میں بھی ضروری نہیں ہے کہ وہاں جو ہے اسکیل لے کے لکیر کھینچے کہ یہاں تک مجھے چھپانا ہے، لیکن تھوڑا مزید چھپا دے تو بہتر ہے۔ وَالْمُرَادُ بِالْمَرْأَةِ الْأُنْثَى الْبَالِغَةِ، فرماتے ہیں یہاں پر مرأہ سے مراد وہ عورت جو بالغ ہو، لِأَنَّهَا، ہمانی ہے بھائی انہا، اس لیے کہ یہ جو مرأہ ہے تانیث المرء، یہ مرأہ کی مونث ہے۔ تو مرأہ کون ہوتا ہے؟ وہ رجل، تو یہ جو ہے کیا مرد ہے، تو مرد کے مقابلے میں بھائی لڑکی نہیں ہوتی بلکہ عورت ہوتی ہے۔ وَتَدْخُلُ فِي الْمَرْأَةِ الْأَمَةُ الْبَالِغَةُ، اچھا عورت کے حکم میں داخل ہو گئی وہ کنیز جو بالغ ہوتی ہے۔ وَسَيَأْتِي، ان قریب آئے گا، کب؟ کل پڑھیں گے، آج وہ نہیں پڑھیں گے، ان قریب آئے گا، کیا آئے گا کہ جناب جواز و کشفہا رأسہا، جائز ہے کہ کنیز ننگے سر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ وَيَدْخُلُ الشَّعْرُ فِيمَا يَجِبْ سَتْرُهُ، اچھا بالوں کو چھپانا واجب ہے کیا؟ بالکل، فرماتے ہیں داخل ہوتے ہیں بال فیما، ان اجزاء میں جن کا چھپانا واجب ہے۔ وَبِهِ، اسی بات کی قطع المصنف فی کتبہ، یقین پیدا کیا مصنف نے اپنے باقی کتابوں میں، کون سی بات؟ کہ بالوں کو بھی چھپانا ہے۔ وفی الالفیت
جعلہ اولا، لیکن کتاب الفیہ میں بالوں کو چھپانا واجب قرار نہیں دیا، بلکہ اولا بہتر ہے۔ بہتر کا مطلب کیا ہے؟ مخالفت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جعلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ سترہ، سترہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ بال، یعنی بالوں کا چھپانا اولا ہے۔ وَيَجِبُ، جناب ساتر کی شرائط، وَيَجِبُ کون ساتر طاہرن، آپ کا ساتر طاہر ہونا چاہیے۔ فَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ تَصِحْ الصَّلَاةُ، اگر نجس ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَعُفِيَ أَمَّا مَرَّ، اور معاف کیا گیا ہے اما مر، اس حکم سے جو گزر چکا۔ کون سا؟ یہیں گزرا بھائی، یہیں انہوں نے کہا نا کپڑا پاک ہونا چاہیے، اس پاک ہونے والی شرط سے معاف کیا گیا ہے کس کو؟ من ثوب صاحب القروح والجروح، جن کو زخم ہوتے ہیں، پھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ادا پھٹ پھرڑی زخم، ٹھیک ہے۔ بشرط ہی، البتہ اس میں وہ شرط ہونا چاہیے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ لگاتار خون بہتا رہے تو اس کا جو ہے خون معاف ہے، نجاست معاف ہے۔ اور اسی طریقے سے معاف ہے ما نجس بدون درہم، وہ کپڑا جو نجس ہو جائے لیکن بدون کا مطلب کم، ایک درہم سے کم مقدار میں، من الدم، خون سے، یعنی پیشاب پاخانے کی نجاست معاف نہیں ہوگی۔ وَأَنَّ نِجَاسَةَ ثَوْبِ الْمُرَبِّيَةِ، اور اسی طریقے سے وہ عورت جو بچوں کو پالتی ہے اس کے کپڑوں کی نجاست بھی معاف ہے اس کے لیے۔ لِصَبِي، البتہ وہ پالنے والی کس کو؟ سبی، بچہ، لڑکا، لڑکی کی بات نہیں ہے، لڑکا، ٹھیک۔ آگے پھر ترقی کریں، بل لمطلق الولد، یہ شہید ثانی فرق، بھائی مطلق ولد یعنی وہ ولد لڑکے کو بھی شامل ہے تو لڑکی کو بھی شامل ہے۔ وہ مورد النص، نص میں بھی جو ولد کا لفظ آیا ہے یہ شہید اول نے سبھی کا لفظ پتہ نہیں کہاں سے جو ہے کیا ہے وہ پیدا کیا ہے۔ فکان تعمیم اولا، بھائی میرے جب روایت میں بھی عمومی بات ہے کون سی؟ ولد، تو پھر مصنف کو بھی عام بولنا چاہیے تھا، یہ عام بولنا کیا ہے؟ اولا، یہ بہتر تھا۔ کون سی؟ بھائی مربیہ کو کپڑے نجس ہوں تو معاف کیا گیا ہے، ذات ثوب الواحد، جس کے بعد ایک ہی کپڑوں کا جوڑا ہو۔ فلو قدرت علی غیرہ، اگر اس مربیہ میں یہ جو ہے کیا ہے جناب وہ طاقت ہے یا پیسہ ہے کہ وہ دوسرے کپڑے بھی خرید سکے، ولو بشرن، خریدے، اور استئجارن یا کرائے پر کپڑے لے لے، او استعارت یا ادھار کے طور پر کسی سے کپڑے لے لے، لم یعف عن ثوب نجس، تو پھر معاف نہیں کیا جائے گا نجس کپڑا۔ وَأُلْحِقَ بِالْمُرَبِّيَ الْمُرَبِّي، کہیں کہیں پر جو ہے کیا ہے جناب وہ مرد بھی بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو ان مردوں کے اگر کپڑے نجس ہو جائے کہتے ہیں ان کو بھی معاف ہے، وہ بھی نجس کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بہی الولد المتعدد، اچھا کوئی ایک بچے کی پرورش کرتا ہے اس کو تو اگر کپڑے نجس ہو جائیں تو معاف ہے، اگر 10 بچوں کی پرورش کرتا ہے تو 10 کا جو ہے کیا ہے وہ پیشاب لگے گا تو یہ نجاست مزید بڑھ جائے گی، پھر بھی کہتے ہیں معاف ہے۔ وہ بہی، بہی یعنی وہ بے سبھی، ایک بچے کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے کس کو؟ الولد المتعدد، متعدد بچوں کو۔ وَيُشْتَرَطُ نِجَاسَةُ ثَوْبِ بِبَوْلِ صَبِي، اور شرط ہے کہ وہ کپڑا بچے کے پیشاب کے ساتھ نجس ہو، خاصتاً فقط، ٹھیک۔ فَلَا يُعْفَى عَنْ غَيْرِهِ، تو نتیجے میں غیر بول اگر لگ جائے تو وہ معاف نہیں ہے۔ كَمَا لَا يُعْفَى عَنْ نِجَاسَةِ الْبَدَنِ بِهِ، جس طریقے سے معاف نہیں ہے بدن کی نجاست پیشاب والی، یعنی اگر مربیہ کے بدن پر پیشاب لگے تو اس بدن کو پاک کرنا ضروری ہے، کپڑے کو پاک کرنا ضروری نہیں، ہاں دن میں ایک مرتبہ پاک کرے گی۔ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ نِجَاسَةَ الْمُرَبِّيَةِ، بھائی میرے اگر بدن کی نجاست معاف نہیں ہے صرف کپڑے کی نجاست معاف ہے تو مصنف صاحب نے تو یہ کہا کہ ان نجاست المربیہ، مربیہ اگر نجس ہو جائے تو یہ لفظ اس کے جسم کی نجاست کو بھی شامل ہے، لباس کی نجاست کو بھی، تو مصنف صاحب نے لباس کا قید کیوں نہیں لگایا؟
بھائی اللہ نے عقل سب کو دی ہے، بحث کس کا ہے؟ لباس کا، بدن کا تو ہے ہی نہیں نا، مقام بحث کو آپ دیکھ کر خود سمجھ جائیں۔ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ، بتحقیق مصنف صاحب نے مطلق کہا، کیا کہا؟ نجاست المربیہ من غیر ان یقید بثوب، مصنف صاحب نے قید نہیں لگائی کپڑے کی، لأن الکلام فی الساتر، اب یہ خامخواہ کا نثار، اس عبارت کو بڑھانا تھا، بھائی یہ آپ نے ایک لائن کیوں بڑھائی؟ وَأَمَّا تَقْیِیدُ بِالْبَوْلِ، ہاں پیشاب کے ساتھ آپ نے قید کیوں لگایا؟ فَهُوَ مورد النص، روایت میں بھی پیشاب کی نجاست معاف کی گئی ہے، وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفُ أَطْلَقَ النِّجَاسَةَ فِي كُتُبِهِ كُلِّهَا، لیکن مصنف صاحب نے نجاست بھی مطلق کہی ہے تمام کتابوں میں۔ یہ کیا کہا؟ نجاست المربیہ، بول کی قید مصنف نے نہیں لگائی، شہید ثانی نے اس بات کو کلیئر کیا ہے، شہید اول نے کلیئر نہیں کیا۔ وَيَجِبُ غَسْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، اور واجب ہے ثوب مربیہ کو پاک کرنا، ٹھیک ہے، دن میں ایک مرتبہ۔ وَيَنبَغِي، اور بہتر ہے، کونہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ طہارت کی طرف یا مرہ کی طرف، وہ جو ایک مرتبہ دھو رہی ہے وہ آخر النہار، دن کے آخری حصے میں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ لِتُصَلِّيَ فِيهِ، تاکہ یہ مربیہ نماز پڑھ سکے اس پاک کپڑے میں، 4 صلوات، 4 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، متقاربتاً، ٹھیک ہے، وہ نمازیں قریب قریب پڑھے۔ کیوں؟ بطہارت، اتنے کم ٹائم میں ممکن ہے اس کے کپڑے پاک رہ جائیں اور نجس نہ ہو، یا اگر نجس بھی ہوں گے تو نجاست خفیفہ، بھائی 5 گھنٹے والی نجاست اور 15 منٹ والی نجاست لازمی، 5 گھنٹے میں 10 مرتبہ بھی نجس ہو سکتے ہیں، 15 منٹ میں اگر ہوں گے تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ نجس ہوں گی۔ وقضا، بھائی قضا اشارہ کہاں جا رہا ہے؟ جیسے ثوب مربیہ کی نجاست معاف ہے، اسی طریقے سے معاف ہے اما یتعذر ازالتہ، اگر کوئی ایسی نجاست آپ کو چپک جائے کہ جس کا ازالہ نہیں کر سکتے، فیصلی فیہ، بس یہ شخص اسی نجاست میں نماز پڑھے گا، لضرورت، مجبوری کی وجہ سے۔ ولا یتعین علیہ الصلاۃ عاریاً، اچھا یہ بندہ کیا ننگا ہو کے نماز پڑھے؟ اگر کپڑوں میں کوئی ایسی نجاست ہے کہ وہ اتر نہیں سکتی تو فرماتے معین نہیں ہے اس نجس کپڑے والے پر الصلاۃ عاریاً کے ننگا ہو کے نماز پڑھے، عاریاً بے معنی ننگا، خلافا للمشہور، یہ بات خلاف ہے کس کے؟ مشہور کے۔ والاقرب تخیر المختار، ہاں لیکن قریب یہ ہے کہ وہ بندہ جو مختار ہے، مجبور نہیں ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے کس پر؟ کہ وہ بھائی نماز نجس کپڑوں کے ساتھ پڑھے یا ننگا ہو کے پڑھے، مجبور نہیں ہے کپڑے پہننے پر، اتارنا چاہے تو اتار بھی سکتا ہے، نہ اسے سردی لگے گی نہ کوئی نامحرم دیکھے گا، ٹھیک ہے، اور اگر پہن کر پڑھے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي لَا يَضْطَرُّ إِلَى اللُّبْسِ، وَهُوَ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مختار کی طرف۔ مختار کون ہے؟ جو مجبور نہیں ہے کپڑے کے پہننے کی طرف۔ کیوں؟ لبس ہونا چاہیے بھائی، لبس نہیں، لبردن وغیرہ، برد سردی بھی نہیں ہے اور سردی کے علاوہ کوئی اور بھی مجبوری نہیں ہے۔ بینہو، بھائی بینہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اے بین ان یصلی فیہ صلاۃ تامۃ الافعال، کہ یہ شخص نماز پڑھے، ٹھیک ہے، فی اس نجس کپڑے میں، تامۃ الافعال، وہ نماز کون سی ہوگی؟ تامۃ الافعال، اس میں کوئی فعل کم نہیں ہوگا، رکوع بھی کرے گا، سجدہ بھی کرے گا، کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھے گا۔ وہ بین صلاۃ عاریاً، کیا یہ ننگا ہو کے نماز پڑھے؟ بھائی اگر ننگا ہو کے نماز پڑھے گا پھر رکوع سجدہ کیسے کرے گا؟ فَيُومِئُ لِرُكُوعِ وَالسُّجُودِ، پھر یہ سجدے اور رکوع کے لیے اور یوں اشارہ کرے گا، باقی جھکے گا نہیں۔ غیر ہی من العورات، غیر ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ غیر نجس کپڑے والا، جیسے نجس کپڑے کے علاوہ کوئی اور ننگے ہوتے ہیں، ڈاکو نے اس کو لوٹا، آخر میں کپڑے بھی چھین لیے، اب نماز کا ٹائم ہو گیا تو پھر کیا پڑے گا؟ قائمن، یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، امن المطلع، جب اسے امن ہے کہ کوئی اطلاع یعنی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ جالسن عدم الامن، لیکن اگر دیکھنے والے کے بارے میں یہ امن نہیں رکھتا بلکہ سوچتا ہے کہ ممکن ہے کوئی دیکھ لے، پھر بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ والافضل
الصلاۃ فیہ، افضل یہ ہے کہ جناب قاری صاحب یہ نماز پڑھے فیہ نجس کپڑوں میں، کیوں؟ مراعاتن لتمامیت، یہ رعایت کرے نماز کے تمام افعال کی، و تقدیماً، اور یہ مقدم کرے کس کو؟ لفوات الوصف علی فوات اصل سطر۔ بھائی توجہ، نماز کی وصف کیا ہے کہ کپڑے میں پڑھے، اور اس کپڑے کی وصف کیا ہے کہ وہ پاک ہو۔ اب اگر ننگا ہو کے نماز پڑھے گا تو نماز کی وصف جائے گی، اگر نجس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھے گا تو کپڑے کی تو صفت جائے گی پاک ہونے والی، لیکن نماز کی صفت نہیں جائے گی۔ تو بھائی نماز کی صفت کو اہمیت دو اس کپڑے کی صفت پر۔ وہ تقدیماً، اور یہ مقدم کرے گا، ٹھیک ہے، کس کو؟ لفوات الوصف علی فوات اصل سطر۔ وصف سے مراد کیا ہے؟ وصف سطر، یعنی سطر کی وصف فوت ہو تو ہونے دو، وہ کیا ہے؟ پاک والی، علی فوات اصل سطر، اصل سطر کے فوت ہونے پر۔ اصل سطر کس کی وصف ہے؟ نماز کی۔ ولولا الاجماع، بھائی اگر آپ کہتے افضل یہ ہے کہ نجس کپڑوں میں نماز پڑھے، پھر آپ نے سکندر یہ فتویٰ کیوں دی اختیار ہے ننگا ہو کے پڑھے یا کپڑوں کے ساتھ پڑھے؟ کہتے ہیں مجبوری اجماع کی ہے۔ ولولا الاجماع علی جواز الصلاۃ فیہ عاریا، اگر اجماع نہ ہوتا کہ جائز ہے نماز پڑھنا نجس کپڑوں میں ننگے، ٹھیک ہے، بل شہرت میں تعین نہیں، بلکہ شہرت تو معین کرتی ہے ننگے حالت میں نماز پڑھنے کو، لکان القول بتعین صلاۃ فیہ متوجہ، اگر اجماع نہ ہوتا تو پھر قول کون سا کہ معین ہے نجس کپڑے میں نماز پڑھ، یہ بہتر تھا، یہ متوجہ تھا۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں اگر فلاں صاحب نہیں آتے تو یہ میں بیڈ آپ کو دے دیتا، اس کا مطلب اب وہ آگے تو اب میں بیڈ آپ کو نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگر اجماع نہ ہوتا پھر تو نجس کپڑے میں نماز پڑھنا کا معین ہونا بہتر تھا۔ اما المضطر الی لبسہ، لیکن وہ شخص جو مجبور ہے نجس کپڑے پہننے پر، فلا شبہۃ فی وجوب صلاۃ المضطر فی لباس نجس، کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ مجبور بندہ جو ہے کیا ہے نجس کپڑوں میں ہی نماز پڑھے گا۔ ہاں نماز پڑھے گا۔ آگے پڑھے نہیں پڑھے؟ پڑھ لیں تو بہتر ہے مشاہد۔ ہاں، وَيَجِبُ كَوْنُ ساتر غیر مغصوب، اور واجب ہے کہ وہ ساتر غصبی نہیں ہو، بل علم بالغصب، البتہ جب مجھے علم ہو غصب ہونے کا۔ ایک مرتبہ آپ میرے مہمان ہو کے آئے، میں نے آپ کو کہا ان کپڑوں کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، اب آپ تو یہ سمجھیں گے نا کہ یہ مالک مکان ہے، جب وہ کپڑے دے رہا ہے تو میں ان میں نماز پڑھ سکتا ہوں، لیکن وہ کپڑے لوٹ کے لے آیا، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے واجب ہے کہ وہ آپ کا ساتر چمڑے کا بھی نہ ہو، صوف اور پشم کا بھی نہ ہو، شعر بالوں کا بھی نہ ہو، وبر یہ بھی بال ہیں بیٹا، صوف یہ بھی بال ہیں کس کے؟ بھیڑ کے، ٹھیک، شعر بکری کے بال یا اس ٹائپ کے جو دوسرے بال ہیں، وبر یہ اونٹ کے بال اور اس ٹائپ کے جو بال ہیں، من غیر المعقول، ہاں البتہ اس جانور کے جو غیر معقول ہو اس کے یہ نہ ہوں، الا الخز، ہاں خز کی اجازت ہے۔ خز کا جو میں بھائی سمجھا ہوں بھائی صاحب، خز ٹھیک ہے، وہ نوریڑو، ٹھیک ہے، اس کی بھی جو کیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ کھال اور چمڑا بہت مہنگا ہوتا ہے۔ وہ دابت، یہ خز ایک جانور ہے، ذات و اربعن، البتہ نہیں چمڑا نہیں، یہ پانی کا جانور ہے، یہ جانور ہے جس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، تصاد من الماء، جس کا شکار کیا جاتا ہے پانی سے، زکاتوں کا زکات سمک کا، سمک بھائی زکات میں بنا ذبح، اس کا ذبح کرنے کا وہی طریقہ ہے جو مچھلی کے ذبح کرنے کا طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ زندہ پانی سے پکڑو، باہر وہ مر جائے تو یہ اسلامی طریقے سے ذبح ہو گئی۔ وہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ زکات کی طرف۔ یہ زکات معتبرۃ فی جلدہ، یہ خز کے چمڑے کے لیے جو کیا ہے معتبر ہے، اگر آپ اس کے چمڑے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، لا فی وبر ہی، ادا وبر جو ترجمہ سندھی میں ڈاس، ڈاس سمجھو تھا کون تھا، یعنی جوار، اس کے بالوں کے لیے زکات معتبر نہیں ہے، اگر باہر مرا ہوا بھی آپ کو نظر آئے تو بھی آپ اس کے بال کاٹ کر استعمال کر سکتے ہیں اجمان۔ وہ سنجاب، ٹھیک ہے، تذکیت سنجاب نوریڑو،
اور اس کی جو ہے کیا کھال اور بال بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، مع تزکیت ہی، البتہ جب اس کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے، تو اسلامی طریقے سے اس کے ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہوگا، لیکن اس کے چمڑی اور جو کیا ہے اس کے بال قابل استفادہ ہو جائیں گے۔ لأنہ ذو نفس، اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ بھائی اس کو آپ ذبح کیوں کرتے ہیں، یہ تو چھوٹا سا جانور ہے، فرماتے پھر بھی خون جہندہ تو رکھتا ہے نا، خون جہندہ کے اگر آپ چمڑے کو استعمال کرنا چاہیں، حرام گوشت بھی ہو، آپ اس کو اسلامی طریقے سے ذبح کریں گے تو اس کا چمڑا پاک ہو جائے گا۔ شیر کو اسلامی طریقے سے ذبح کریں تو اس کے چمڑے سے آپ لباس پہننا چاہیں، بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ قال المصنف فی ذکرہ، مصنف صاحب نے کتاب ذکرہ میں فرمایا ہے، وقد اشتہر بین التجار والمسافرین، تجار بیٹا تاجر کی جمع ہے طلاب کے وزن پر، ٹھیک ہے، تجار اور مسافروں میں مشہور ہے ان سنجاب غیر مزکا، کہ بھائی یہ جو سنجاب ملتا ہے یہ تزکیہ شدہ نہیں ہوتا ہے، ولا عبرت بذالک، اب ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ سکندر فرماتے لا عبرت، یعنی کوئی حیثیت نہیں ان کی بات کی۔ کیوں؟ حاجی صاحب ہمارے پاس ایک قاعدے سوق المسلمین، مسلمان کے بازار میں اگر ایک چیز ملتی ہے تو آپ اس کو صحیح سمجھو، غلط نہیں سمجھو۔ شک کی صورت میں اگر یقین ہو جائے غلط ہے پھر تو غلط ہے۔ سنجاب پورا کا پورا مرا ہوا پڑا ہے، اس کا گلا کاٹا ہوا نہیں، پھر تو اس کو آپ مردار ہی کہو گے، لیکن اگر اس کی صرف چمڑا پڑا ہوا ہے تو آپ کہو گے کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حملا لتصرف المسلمین، حمل کرتے ہوئے کہ مسلمان جو بھی تصرف کرتے ہیں یعنی کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں، اللہ ماحول اغلب، وہ اسی طریقے پر کرتے ہیں جو اغلب رائج ہوتا ہے۔ بھائی حرام جانور کے چمڑا اسی وقت استعمال مسلمان کرتے ہیں جب اس کو کیا کریں، ذبح کریں، بغیر ذبح والے کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا غیر مقصوب و غیر میتۃ، ٹھیک ہے، اور وہ جو لباس ہے آپ کا وہ مردار کا نہیں ہونا چاہیے۔ فیما یقبل الحیات، البتہ جو چیز مرتی ہے اس کے اعضاء کے دو قسم ہوتے ہیں، بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن میں حیاتی نہیں ہوتی، ہمارے بالوں میں حیاتی نہیں ہے، ہمارے بالوں کو کاٹا بھی ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ فیما یقبل الحیات، یعنی میت کے وہ اجزاء جو حیاتی کو قبول کرتے ہیں، کل جلد، جیسے اس کی کھال ہے، اما ما لا یقبلھا، لیکن وہ اجزاء جو قبول نہیں کرتے حیاتی کو، جیسے بال ہیں، صف و پشم ہے، وتصح الصلاۃ فیہ، پھر صحیح ہے نماز، فیہ اس چیز میں جو حیاتی کو قبول نہیں کرتی، من میت، میت سے، اذا اخذہ جزن، البتہ جب یہ چیز اس سے جز لی ہے، جز کے طور پر، جز کے طور پر مطلب کیا ہے، جب اس کے بالوں کو اور پشم کو آپ نے جڑ سے نہیں نکالا، جز اس کے اوپر تھوڑا سا جو آپ نے قینچی وغیرہ کے ساتھ کاٹا ہے، اور غسل موضع الاتصال، یا اگر چمڑے کے ساتھ وہ متصل تھے، چمڑے سے اوپر آپ نے نہیں کاٹے ہیں تو اس کے جو حصے چمڑے کے ساتھ ملے ہوئے اس کو آپ کیا کریں گے، دھوئیں گے تو وہ پاک ہو جائیں گے۔ وہ غیر الحریر، اور جناب ساتر جو کیا وہ غیر الحریر، وہ کیا ہونا چاہیے، غیر ریشم، المحض او الممتزج، یا ریشم اور غیر ریشم ایسی مکس نہ ہو کہ الوجر یستہلک الخلیط، جو چیز آپ نے ریشم کے ساتھ مکس کی وہ ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے یعنی کیا، جو بھی دیکھتے ہیں بولتے ہیں بھائی اس میں تو کوئی سوتی کپڑا نہیں ہے، کوئی سوتی دھاگا نہیں ہے، تو فل ریشم ہے، لیکن قلت ہی کی ضمیر خلید کی طرف جائے گی، للرجل والخنثى، ہاں البتہ یہ جو ریشم والی بات ہم نے کہی، مرد بھی نہیں پہن سکتا، خنثیٰ بھی نہیں پہن سکتی، واستثنى منه، ٹھیک ہے، کہیں یا واستثنی منه، استثناء کی گئی ہے ریشم سے، ما ان کپڑے کے ٹکڑوں کی، لا یتم الصلاۃ فیہ، جس میں نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی، کتے اگٹھ، کمر بند، ناڑا، یہ ریشم کا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، والقلنسوا، ٹوپی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، وما یجعل منه فی اطراف الثوب، وما، اور وہ ٹکڑے جو کپڑوں کے سائڈ پہ لگائے جاتے ہیں، آج کل جیسے آپ ڈیزائن بناتے ہیں، کالر پہ کوئی ڈیزائن رکھوا لی، ٹھیک ہے، اس کو کیا بولتے ہیں بھائی اردو میں تو پتہ نہیں، جس میں بٹن آپ لگاتے ہیں، اس کی کناری پہ آپ نے کوئی ریشم کے ٹکڑے لگا لیا تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ممن لا یزید علی اربع اصابع مضمومہ،
یعنی اتنا ریشم کا کپڑا بھائی جو یہ بند 4 انگلیاں ہو تو اس سے زیادہ چوڑا نہ ہو، توجہ ادھر ہو، اس سے زیادہ چوڑا نہ ہو۔ امل افتراش، اچھا ریشم کو آپ جو ہے کہ فرش کر کے بچھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر فلا یعد لبسا، اس کو تو پہننا نہیں کہتے، نتیجے میں آپ اس پر نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یا اس کو ایسے استعمال کریں کہ تدثر بہی، جیسے آپ جو ہے کیا ہے جیسے شال جو ہے کیا ہے لپیٹتے ہیں، تو ریشم کی شال آپ لپیٹنا چاہیں تو لپیٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ توسد، یا آپ اس کو تکیہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، وہ رکوب ہے، یا آپ گھوڑے یا جو ہے کیا گاڑی کی سیٹ پہ وہ بچھا کے اس پہ سوار ہونا چاہیں تو سوار ہو سکتے ہیں، صرف اور صرف پہننے کی جو ہے کیا ہے وہ ممانعت ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔